آج کل کافی میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں اویئرنیس جو ہے وہ ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ بڑے کنٹرولنگ ہیں. آپ کے بے شک لائف پارٹنر ہوں, ہیڈ آف دا فیملی ہوں, لیکن خود پرست ہوں, خود پسند ہوں, کنٹرولنگ ہوں, ٹاکسک ہوں, گیس لائٹنگ کرتے ہوں, تو سمجھو کہ یہ ہو رہا ہے. اور پہلے اتنا ڈراموں میں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا تھا کہ بس کہتے تھے کہ بھئی یہ شخص بڑا ظالم ہے, ہائے وہ دیکھو اس کا ہسبینڈ کتنا ظالم ہے, ہائے دیکھو ولن ہے. لیکن یہ کہ اب اس کے بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی کنڈیشن کو نام دینا, اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ آپ رہیں بھی نہ, لا علاج ہیں یہ لوگ, مینیج ان کو کیسے کیا جائے, یہ ڈراموں میں آج کل کافی دکھایا جا رہا ہے. کیونکہ ریلیشن شپ میں جب بات ہوتی ہے تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایڈجسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے تو دوسرے کی بات کو بھی سننا ہے ایٹ لیسٹ. لیکن یہ جو رویہ, جس رویے کی نادیہ بات کر رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں مستند ہے میرا فرمایا ہوا, یعنی میں جو ہوں میں بیسٹ ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, باقی تم جو کہہ رہے ہو وہ رد ہے. تو اس میں ریلیشن شپ میں جب آپ کا کوئی لائف پارٹنر اس طرح کا ہو, یا آپ کسی کے ساتھ ایسے بندے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو, تو وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ زہریلا تعلق ہو جاتا ہے جس میں صرف لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں, جس میں صرف کنٹروورسیز ہی ہوتی ہیں, اختلاف رائے ہوتا ہے, ایک پیج پہ نہیں ہوتے دو. اور اس میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہے, بڑی وائرل ہوتی ہیں اپنی سٹیٹمنٹس ان کی, جس طرح وہ ایکسپلین کرتی ہیں, اور بڑی نگاہ ہے ان کی ایسے ریلیشن شپس اور معاملات پہ, اور بڑا اچھا بولتی ہیں. تو آج وہ ہیں ہمارے ساتھ. اور صرف ہسبینڈ وائف کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ دوستوں کے جوائن کر لیا ہمیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ ڈاکٹر نبیہہ, کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. جی ویلکم السلام, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نبیہہ. وہ والی بات نہ کہ یہ جو شادی وہ لڈو ہے, جو کھایا وہ پچھتایا, جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا. آج کل بڑی کنفیوژن ہے, بچے گھبرا رہے ہیں ان رشتوں سے, اس کمٹمنٹ سے. آس پاس بڑوں کے جو ہے حالات دیکھ کے مشکل ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی شادی سے ہم ڈر گئے ماما, یہ ہمیں نہیں اس مسئلے میں ڈالو. تو کیا کریں, ان کو کس طرح سمجھائیں, کیا بتائیں؟ اصل میں نا لوگ اپنی فزیکل ڈائٹنگ پہ تو بہت توجہ دیتے ہیں, لیکن زبان کی ڈائٹنگ پہ کوئی توجہ نہیں ہے. یہ فزیکل ڈائٹنگ کے علاوہ نا ایک زبان کی ڈائٹنگ بھی ہوتی ہے. تو جس دن لوگوں نے اپنی زبان پہ کنٹرول حاصل کر لیا اور دوسرے کو انسان سمجھنا اپنی طرح شروع کر دیا, وہاں یہ ٹاکسک ریلیشن شپ کا جو ایک پرابلم ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. بیسیکلی نا سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے, لیکن احساس کسی کو بھی نہیں ہے. ہم صرف دوسروں میں غلطیاں نکالتے ہیں, دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کوئی بھی مناسب نہیں سمجھتا. دیکھیں سانپ نا بہت زہریلا ہے, آپ اس کا جتنا مرضی زہر نکال دیں, آپ کبھی بھی سانپ کے اندر سے زہر کو ختم نہیں کر سکتے. اسی طرح جو رشتہ ٹاکسک ہو جائے, جس میں عزت ختم ہو جائے, جس میں وقار ختم ہو جائے, جس میں کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جائے, یہ رشتہ زیادہ دیر تک پائیدار نہیں رہ سکتا. اور اگر شادی سے ڈر ہے, خوف ہے, تو اسی وجہ سے ہے کہ جیسے آج کل آپ کو پتا ہے کہ طلاق کے کیسز بہت سامنے آ رہے ہیں, طلاق سے بھی زیادہ خلا سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ خواتین اب وہ والی خواتین نہیں ہیں جو ہماری مائیں دادیاں پہلے برداشت کیا کرتی تھی. اور ہر دور میں ہر عورت کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کا لفظ لگا ہوا ہے کہ جی آپ نے برداشت کرنا ہے, عورت کو ہی سمجھ جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جس دن مردوں کی تربیت پر زور دینا شروع کر دیا نا ہم لوگوں نے, اس دن ہم عورتوں کو ان کا جو کہتے ہیں نا کہ قسمت کی دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس کی قسمت اچھی کرے, یہ کم ہو جائے گی چیز. عورت کو اس کی قسمت کی دعا جو ہے نا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب مردوں کی اچھی تربیت. بالکل, بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جی, بچیوں کا اچھا آپ کی بیٹیاں اللہ نصیب اچھے کرے. بھئی جیسے آپ فوراً ہی نا آپ کو سوگ منانے لگے کہ اس کے ساتھ تو برا ہونا ہی ہے, تو بیٹوں کے لیے نہیں کہتے, حالانکہ بیٹوں کا بھی گھر ہے, ان کو بھی دعا دیں. اور نہیں یہ واقعی نہیں, لیکن مجھے بتائیں ڈاکٹر نبیہہ, اس میں نقصان تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اچھے لوگوں کو بھی کھو دیتے ہیں. جیسے نادیہ نے کہا کہ بچے کہتے ہیں کہ ڈر رہے ہیں شادی کرنا, تو اچھے لوگ بھی آپ کی لائف میں آتے ہیں, ان کو بھی کھو دیتے ہیں آپ اس وجہ سے, کیونکہ تجربات لوگوں کے ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں یہ ڈر اور خوف جو ہے نا وہ انسان کے اندر اپنے ہی رشتے بٹھاتے ہیں. آپ کی ماں کی تذلیل کرنے والے آپ کے رشتے دار, آپ کے گھر میں عمل دخل جن لوگوں کا ہوتا ہے نا, یہ لوگ ٹاکسک, اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ دوسرے رشتوں میں بھی غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے نا گھر میں, وہ اپنے گھر کا جو ماحول دیکھتا ہے, وہ اپنے باپ کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ دیکھتا ہے, وہ اپنے جو ہے وہ بھائی بہن کے رویے دیکھتا ہے, تو آپ یقین کریں وہ گھر سے ہی سیکھتا ہے. ایک مرد جو ہے نا اس کی ٹریننگ گھر سے ہی ہو رہی ہے. وہ اچھا ہے تو یہ اس کے گھر کی طرف جو ہے وہ اشارہ جاتا ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ اچھے لوگ رہتے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, جو عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں. بیٹے کی اچھی تربیت ہوئی ہوگی, وہ بیٹا اپنی بیوی کو کبھی بھی
کبھی بھی جو ہے وہ اس کی تذلیل نہیں کرے گا یا اس کو جو ہے اس کی ڈگنیٹی کو خراب نہیں کرے گا. یہ ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ماں کا کردار بڑا اہم ہے. لوگ باپ کے کردار کی بات کرتے ہیں, باپ نے تو آج تک بچوں پہ جو ہے وہ توجہ اس طرح دینے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمارے جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں مرد کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے, اور اگر ایک مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ مل کے بچے کی تربیت میں اپنا اہم کردار ادا کرے تو بیٹوں کی بڑی اچھی تربیت ہو سکتی ہے, اور بڑے اچھے بیٹے بھی ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گا کہ دیکھیں اگر گھر میں معاملات اگر تو فزیکل نوعیت کے ہوں کہ جی ابیوز ہے, فریکچرز ہو رہے ہیں, نیل پڑ رہے ہیں, تب تو جی گھر میں حالات بڑے خراب ہیں. اس کے علاوہ جب آپ بڑوں کو سمجھاتے ہیں آج بھی کہ جی میں جو ہے مینٹل ٹارچر کا شکار ہوں, اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا کہ جی کوئی آپ کو مجھے گیس لائٹ کرتے ہیں, ٹارچر دیتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, کوئی بات چیت نہیں, کچھ نہیں. یہ اس کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا نا کہ جی 3 مہینے سے بات نہیں کی, سال سے میاں نے پوچھا نہیں ہے, تو یہ کوئی بات نہیں, مارتا تو نہیں نا, خرچہ تو نہیں روکا نا, تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھا دوسری عورت کے ساتھ ریلیشن ہے, تمہیں تو نہیں طلاق دی نا, تمہیں تو نہیں گھر سے نکال رہا, تمہارا خرچہ تو نہیں روکا نا, تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے پھر؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. بڑے گھروں میں بڑے یہ سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, نو ریزن ٹو لیو. دیکھیں سمجھانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں. کسی کا بھی گھر اجاڑنے میں 3 لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اس کے بہت اپنے خاص دوستوں کا, اس کے اپنے گھر والوں میں سے کسی ایسے شخص کا جس کی وہ بہت بات سنتا ہے, اور تیسرے اس کی اپنی ذات کا, اس کے اپنے بیہیویئر کا. یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ رشتہ توڑ دیتی ہیں. اگر صحیح نہ ہو تو, اور صحیح مشورہ دینے والے لوگ آپ کی زندگی میں نہ ہو تو. کیونکہ ہمیشہ پاکستانی مرد کو یہی سمجھایا گیا ہے کہ بیوی پاؤں کی جوتی ہے, بیوی کو دبا کے رکھنا ہے, بیوی کا غلام نہیں بننا, بیوی کو ہمیشہ جو ہے وہ تم نے اپنے سے کم تر سمجھنا ہے. جن گھروں میں بیٹوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے نا, وہ گھر وہ کبھی بسنے ہی نہیں دیتے. معذرت کے ساتھ میں ماں باپ کو کبھی غلط نہیں کہتی, میں بہن بھائیوں کو بھی غلط نہیں کہتی, لیکن کیا کروں کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ اتنا نیگیٹو ہو چکا ہے کہ وہاں پر جب بھی کوئی ایک 3rd پرسن آتا ہے, ایک بہو آتی ہے, تو اس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کوئی جو ہے. نہیں ڈاکٹر بھائی یہاں پہ ذرا سا تھوڑا سا مردوں کو تھوڑا ڈیفینڈ دیکھیں. اگر یہ کہا جاتا ہے مرد کو, کون ہے وہ کہنے والی؟ اس کا مرد کا باپ نہیں ہے, مرد کی ماں ہی ہے جو یہ سمجھا رہی ہوتی ہے, وہی خاتون ہے. تو یہ ہے نا یہاں پر یہ پوائنٹ. باپ بھی کہتے ہیں بہت کم ہے. ڈاکٹر آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, یہ کیسز کم ہیں جہاں باپ یہ کام کر رہا ہو. بیچارے خود ہم سے ڈر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں اور گھریلو سیاست میں زیادہ تر خواتین کا زیادہ انپٹ ہے. ہر بندہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتا, لیکن جب آپ ان خواتین کو کسی کام پہ لگا دیں گے نا, اپنے گھریلو خواتین کو جو پالیٹکس میں ملوث ہیں, گھریلو سیاست میں, تو آپ یقین کریں آپ کے گھر کے سارے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں. یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم ایسی خواتین کو کسی کام پہ نہیں لگاتے بلکہ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں. اب دوسری ایک طرف ماں ہے, ایک طرف بیوی ہے, تو بیٹا زیادہ تر ماں کی بات سنتا ہے, بیوی کو نیگلیکٹ کرتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی آ رہا ہے یہاں پہ. جس دن مردوں نے اپنی بیویوں کو امپورٹنس دینا شروع کر دی نا, ماں کی بھی عزت کریں, ماں کو بھی رسپیکٹ دیں, لیکن ماں کو اتنا ضرور سمجھائیں کہ کسی کی بھی تذلیل جائز نہیں ہے. ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جب آپ کسی کے ساتھ اچھے رہیں گے تو آف کورس لوگ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے رہیں گے, پھر آپ کے ساتھ وہ برا نہیں کرے گا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے رویے کا ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں, اور جیسا رویہ میں آپ کے ساتھ اختیار کروں گی آپ ویسا ہی رویہ میرے ساتھ رکھیں گے. تو ایک بہو جو ہے وہ پھر اس سے شکایت نہ کیا کریں کہ وہ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہی ہے, یا ایک بہو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے, مطلب آپ یہ سمجھے کہ ایک بہو جو ہے وہ آئی ہی کسی بدتمیز فیملی سے, ایسا نہیں ہوتا. جو ہے وہ ایک ساس کو بھی جو ہے وہ ماں بن کے رہنا لمٹ ہوتی ہے ہر شخص کی نا, برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. اس کے بعد چاہے کچھ سال لگے لوگوں کے, لیکن وہ ہو جاتے ہیں نا بالکل ہی بے بس, اور وہ کہتے ہیں نا پھٹ پڑنا, تو وہ تو ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہیلو جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں ایک اور سوال کہ ایج, آپ کو کیا لگتا ہے آج کل کے ایکسپوجر کے حساب سے آئیڈیل ایج کیا ہے لڑکیوں کی اور لڑکوں کی, کہ جب وہ اتنے میچیور ہو جاتے ہیں کہ اتنے یہ ایک ہے تو صحیح مشکل رشتہ ہے, بہت ذمہ داری والا ہے, کہ اس کو پھر وہ نبھا سکیں؟ اچھا دیکھیں 24 سال ایک پرفیکٹ ایج ہے. 24 سال میں انسان کو شادی کر لینی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں 30-32 سال کے لوگ بھی شادی شدہ نہیں ہیں. اور پرابلم یہی آتی ہے کہ پہلے پڑھ لو, پھر جاب مل جائے,
پھر کچھ کما لو, اس کے بعد شادی کرو. آپ اپنے بچوں کو 16 سال سے ہی کیوں نہیں اس قابل بناتے کہ وہ ساتھ ساتھ کمائیں بھی, ساتھ ساتھ پڑھیں بھی. آپ دیکھیں نا, ہم پڑھے لکھے لوگوں سے جو ہے وہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے, یا ہم ایسی کنٹریز سے کچھ نہیں سیکھنا چاہتے جنہوں نے ترقی کی ہے. ہم صرف اپنی ذات کے اندر اور اپنی روایات کے اندر زندہ ہیں, اور وہ روایات اتنی پرانی ہو چکی ہیں کہ ان کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ 16 سال میں 20 سال میں بیٹا اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا 20 سال میں جو ہے وہ پیسے کما بھی ہو اور پڑھائی بھی کر رہا ہو. پھر آپ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اس چیز کو نکالیں, 24 سال کی عمر میں بچوں کی شادی کر دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں پیسے کا کتنا کردار ہے اس میں؟ یہ جو سارے ٹاکسک ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں, ہے نا ایک بہت بڑا فیکٹر کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ تلخ ہی ہوگا, ہے نا آج کل کے دور میں اکنامک جو کنڈیشن ہے نا. مادیت پرستی ہے ہر طرف, جو ہے وہ شو بازی ہے. آپ کو پتہ ہے خواتین بھی جو ہے وہ اس میں بہت انوالو ہیں. اچھے کپڑے بھی چاہیے, اچھا کھانا بھی چاہیے, اچھا لائف سٹائل بھی چاہیے. تو اس کے لیے شوہر کا کمانا تو بہت ضروری ہے نا. پیسہ نہیں ہوگا تو آپ اچھے لائف سٹائل کو کیسے جئیں گے؟ پیسہ کمانے کے لیے لوگ اچھا بھی کر رہے ہیں, برا بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت اہم جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے. پیسہ بھی ہے, لیکن میں سب سے زیادہ سمجھتی ہوں کہ ریلیشن شپ ٹاکسک تب ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا, جب ختم ہوتا ہے نا رشتے میں سے, تو پھر دولت بھی میٹر نہیں کرتی. میں نے ایسی خواتین دیکھی, مرد حضرات دیکھے, بغیر پیسوں کے بھی گزارا کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں. اگر آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے, آپ دونوں پارٹنر ایک دوسرے کی بالکل وہ خوش بھی ہیں تب بھی. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں اور ویسے دنیا بھر میں یہ مولیسٹ کرنا, ہراس کرنا دوسری لڑکیوں کو, بچوں کو, اور ریپ جو ہیں کیسز اتنے بڑھ گئے ہیں. مجھے بتائیں بہت دفعہ جو یہ جو کلپریٹس ہوتے ہیں, مجرم, یہ شادی شدہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو کہ باپ بھی ہے, میرڈ ہے, کیا کمی رہ جاتی ہے اس کے اندر, اس کی ریکوائرمنٹ میں یا اس کی تربیت میں, کہ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ زبردستی کرے, کسی بچے کو اپنی ہوس کا نشان بنائے؟ یہ کیا چیز ہے؟ when he has everything, a good life, تو کیوں اس طرف جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں, آپ کا کویسچن بہت بڑا ہے اور اس کا جواب بھی تفصیلاً ہے, لیکن میں اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کروں گی. میں چاہوں گی کہ آپ تو پھر جو ہے اس کو سمجھ لیں. بات یہ ہے کہ کچھ ذہنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق آپ کی جسمانی یعنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے. جب تک آپ اس فزیکل ایکٹیویٹی کو اٹیمپٹ نہیں کر لیتے, آپ کی وہ ذہنی بیماری جو ہے وہ آپ کو اس طرف لے کے جاتی رہتی ہے. جیسے آپ تسکین کہہ لیں, کسی بھی چیز سے اگر آپ کو خوشی ملتی ہے, تسکین ملتی ہے, یہ سیڈس پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ہم ان کو سائیکولوجیکل ٹرم میں سیڈس پرسنالٹیز کہتے ہیں, جو کہ تشدد دے کر یا کسی کو اذیت دے کر یا کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی کر کر جو ہے وہ خوش ہونے والے لوگ ہوتے ہیں, جن کو تسکین ملتی ہے. یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں, یا آپ جو ہے وہ شادی شدہ لائف میں کتنے خوش ہیں یا ایک دوسرے سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق آپ کے دماغی جو ہے وہ سچویشن سے ہے کہ آپ فیل کیسا کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک جو ذہنی مریض ہے نا, وہ چلتے پھرتے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں, لیکن ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ واقعی بندہ ذہنی مریض ہے. ہم صرف ذہنی مریض اسی کو سمجھتے ہیں جو جو مینٹل ہاسپٹل. لیکن اور یہ لوگ اپنے گھر میں ٹھیک ہوتے ہیں, ان کی بیویوں تک کو شک نہیں ہوتا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں جو سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. ان کی ماؤں کو بھی نہیں, وہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی کہ یہ ایسے انسان ہو کمی ہوتی ہے اس ریلیشن شپ میں. جب بھی مرد دوسری طرف, یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا, جب ہم دونوں پرسپیکٹیو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا ضروری ہے کہیں نہ کہیں اس ریلیشن شپ میں اس کو کمی ہے, ایموشنلی کہیں کمی ہے لگ رہی ہے, یا وہ خود کہیں ابیوز ہوا ہے, یا خود کہیں ابیوز ہوا ہے, اس وجہ سے وہ دوسری طرف جا رہا ہے. ایسا بھی ہے نا؟ نہیں, میں آپ کو اس کی ایک اور ریزن بتا دوں. ابھی تو ایسی زیادہ سچویشن نہیں ہے. آپ کو کچھ جو ہے وہ 1% اس طرح کے کیسز مل جائیں گے کہ جس میں جو ایموشنلی لوگ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں یا ان کو پرابلم آ رہی ہے. اس وقت میں اس قسم کی ویب سائٹس آ گئی ہیں, جیسے ڈارک ویب سائٹ ہے جس پر باقاعدہ طور پر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کی, اور اس چیز نے جو ہے وہ وہاں سے انہیں ڈالرز ملتے ہیں اور وہ اس چیز کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میں نے بہت سے ایسے کیسز کیے ہیں. میری کمانڈ جو ہے وہ کرمنل سائیکالوجی پہ ہے, اور جب میں کسی بھی کرمنل کی سائیکالوجی کے حوالے سے ریسرچ کرتی ہوں یا کوئی بھی کرائم جہاں ہوتا ہے, تو جب میں ریسرچ کرتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ فرانزک رپورٹ آنے سے پہلے میں اس کو جو ہے وہ اسسٹ کر لیتی ہوں, اس کی اسیسمنٹ دے دیتی ہوں کہ یہ معاملہ یہ ہے. ابھی ایک نعیمہ بچی ہے اچھرے میں, جس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کو ریپ کے بعد جو ہے وہ قتل کیا گیا,
یا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. یہ بھی میں نے بتایا کہ کچھ ایسی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی, لیکن اگر قتل بھی ہوتا ہے تو اس کے کوئی شواہد ہوتے ہیں. زیادتی ہوتی ہے تو اس کے بھی کچھ جو ہے وہ سمٹمز ہوتے ہیں پہلے سے. یہ لوگ اتنے تیز نہیں ہوتے کہ کوئی پیچھے جو ہے وہ ایسی ریزن نہ چھوڑیں یا ایسا کوئی جو ہے وہ پوائنٹ نہ چھوڑیں جس سے یہ پکڑے نہ جائیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ لوگ کوئی نہ کوئی پیچھے ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں جس سے یہ پکڑے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو عادی مجرم ہے نا, اس نے اپنا جرم کبھی نہیں چھوڑنا. آپ اسے جتنی مرضی سزا دے دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ دوسری شادی ٹیبو کیوں ہے؟ یہ مجھے بتائیں, آپ کی نظر میں کیا سمجھتی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں دوسری شادی کے بارے میں؟ دوسری شادی کوئی جرم نہیں ہے, لیکن پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے جرم ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے بزرگان دین کو بھی دیکھیں, ہمارا ایک پورا کلچر دیکھیں, تو اس میں بیوی کو تکلیف پہنچانا کہیں پر بھی نہیں ہے. اگر آپ بیوی کی خوشی کے لیے اس کو اذیت دیے بغیر اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو دوسری بیوی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. دوسری بیوی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب انسان, وہ کہتے ہیں نا کہ لالچی ہو جاتا ہے, اسے زیادہ سے زیادہ کی خواہش ہوتی ہے. لوگوں نے دوسری شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, تیسری بھی کی ہوئی ہیں, 4 شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. ایک ایک گھر میں جو ہے وہ خواتین رہ رہی ہیں. لیکن میں پھر کہوں گی کہ جو خواتین برداشت کر سکتی ہیں وہ تو دوسری بیوی بنے, مگر دوسری بیوی بننا دنیا کا شاید مشکل ترین کام ہوگا. بالکل. اور ڈاکٹر نبیہ, نیکسٹ ٹائم آپ سے پوچھیں گے کہ ایک گھر میں 2 بیگمات کے ساتھ آدمی رہ کیسے لیتا ہے, اور یہ تینوں کیسے رہ لیتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, یہ نیکسٹ ٹائم پوچھیں گے. ہاں